بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اردو وائس پہ آپ کو خوش آمدید۔ یہ ایک بادشاہ اور غریب درویش کا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بغداد میں ایک بادشاہ حکمران تھا جو بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس کو شکار کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ آئے دن وہ اپنے حواریوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے بغداد کے جنگلات میں چلا جایا کرتا تھا، اور جب وہ شکار کھیلنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے ساتھ ایک پورا لشکر شکار کے لیے جایا کرتا تھا، جس میں اس کے شاہی طبیب، اس کے خانسامے، کھانا پکانے والے، اس کی حفاظت کرنے والا دستہ اور اس کے وزراء ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ بادشاہ جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ بادشاہ کو سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک سکے، تو شاہی طبیب زور و قطار رونے لگے اور اپنی جان کی امان مانگنے لگے۔ اتنے میں ایک درویش شخص وہاں پہ آیا جس جگہ پہ بادشاہ کو لٹایا گیا تھا۔ بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتا ہوا دیکھا تو اس درویش نے بادشاہ کی ٹانگ پر جس جگہ پہ سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا۔ تھوکنے کے ساتھ ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بادشاح کے سارے سپاہی، حفاظتی دستہ بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے اس دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی اس درویش کے پیچھے سے گرفتار کرنے نہ بھاگا۔ شاہی طبیب نے روتے ہوئے جس جگہ پہ درویش نے تھوکا تھا تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسنے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوری ہی زہر کا اثر زائل ہونا شروع ہو گیا۔ بادشاہ ہوش میں آیا اور جب انہیں درویش کے تھوکنے کا قصہ پتہ چلا تو بادشاہ نے فوری حکم دیا کہ اس درویش اللہ لوگ کو فوری ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور اس درویش کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے پھر صبح ہو گئی۔ سپاہی تمام جنگل میں اس درویش کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ نہیں مل رہا تھا۔ جس جگہ بادشاہ کا خیمہ لگایا گیا تھا اس کے نزدیک ہی ایک پہاڑی تھی۔ جب تمام سپاہی ڈھونڈ کے تھک گئے تو اس پہاڑی پہ دیکھا تو وہاں پہ اس درویش کی جھونپڑی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں درویش کو وہاں سے لایا گیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے نہایت ادب سے درویش سے کہا کہ ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیا جائے، تاکہ جو کرم اور مہربانی آپ نے مجھ پر کی ہے اس کا میں کوئی حق ادا کر سکوں۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے۔ باخدا میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ کیا کہتے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، پر آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو خدمتگار بھی دیں گے، اور یہ لے ہم نے آپ کو ایک خدمتگار بھی دے دیا۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور
خدمت گاروں کے ساتھ میں رہوں گا کس جگہ پہ؟ ان جنگلوں میں، ان پہاڑوں پہ، اس جھونپڑی میں؟ اس دفعہ بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی، آپ اس میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ درویش نے کہا، اتنا مال اور دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں اکیلا رہوں گا؟ کیسے رہوں گا اکیلا؟ بادشاہ بولا، حضور میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، بس آپ ہاں کریں۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، جی بالکل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر الاولاد عطا فرمائے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ ہنسا اور بادشاہ نے جواب دیا، حضور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ نقصان کسی کا ہو اور روئے کوئی؟ یہ زمانے کا ایک رواج ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے وہی روتا ہے۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر بھی مجھے رونا ہی پڑے گا تو بھائی سلامت آپ اپنا گھوڑا اور اپنا قیمتی لباس واپس لے لیں، میں اپنی درویشی میں ہی خوش ہوں۔ دل اس سے لگایا جس نے دل بنایا ہے، دل اسی سے لگاؤ جس نے دنیا بنایا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے۔ دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے، اس لیے میں نے اللہ سے لوگ لگائی ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پاک پروردگار نے میرے تھوک سے آپ کو شفا دی۔ اگر میں دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گیا، دنیاوی کاموں کی طرف اپنا آپ کو راغب کر لیا، تو پھر یہ جو تاثیر اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر کبھی بھی میں پورا نہیں اتر سکتا۔ تو باخدا حضور آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی یہ قیمتی پوشاک اور یہ عربی نسل کا گھوڑا آپ واپس لیں، کیونکہ بادشاہوں کے تحفے کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے، لیکن جنہوں نے اللہ پاک سے لو لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ کبھی بھی دنیاوی طوائف کی طرف غور نہیں کرتے، ان کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، تو میری ضرورت میرا خدا پوری کرتا ہے اور میں بس اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا لے کر میں اس کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا سے غافل ہو جاؤں۔ تو باخدا میرا بات کا برا نہ منائیے گا، مجھے رونا نہیں ہے، میں تو بس اس کے سامنے ہی روتا ہوں اور اسی کے سامنے رونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فقیر پھر اپنی جھونپڑی کی طرف واپس لوٹ گیا۔